بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما سروران عزیز که تشریف دارند و تو این کلاس شرکت کردند. خوش آمدید عرض می کنم به همه شما و تبریک هم میگم که الحمدلله یه مرحله، یک سفری از یه سفر، یه مرحله رو شما طی کردی و یک پله رو طی کردی و بالا آمدید. خب امروز ما شروع میکنیم کتاب اول ما که کتاب خوبی هست و کتاب از نصاب اینترنشنال یونیورسیتی، یعنی دانشگاه بین المللی المصطفی هست. انشاءالله امروز با همون جدیت و با همون عشق و علاقه که تو کتاب الفبا داشتیم، با همون عشق و علاقه این کتاب رو شروع میکنیم و انشاءالله این کتاب رو خوب میخونیم تا این زبان و این مهارت رو یاد بگیریم و ازش خوب استفاده کنیم. خوب تو این کتاب بیشتر از کتاب الفبا درس وجود دارند، حدوداً 20 تا درس هستند تو این کتاب که یکی رو و همه چیزها رو انشاءالله میخونیم. بعضی درس ها همونجوری هستند که تو کتاب قبلی بودند ولی با وایه‌های جدید و وسعت جدیدی. خوب من میخوام یک کم توضیح به زبان اردو هم بدم که اگه کسی تو کتاب الفبا یک کم مشکلی داشت خوب متوجه شه. خوب اب الحمدللہ ابھی ہم اپنی دوسری کتاب جو کہ نصاب کے لحاظ سے اب پہلی کتاب کہا جاتا ہے، جسے یعنی ہماری ابھی الف با کے بعد یعنی مقدمے کے بعد پہلی کتاب ہے جسے ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اس سفر میں ایک مرحلہ طے کر لیا ہے، اس سیڑھی کی ایک پلہ آپ ایک سٹیپ آپ اوپر آ چکے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر بہت سے جو اس سے دگنا دروس ہیں، پہلی کتاب میں 10 درس تھے، اس کے اندر 20 درس ہیں، اور اس کے اندر کچھ وہی دروس ہیں جو پہلی والی کتاب میں تھے، لیکن وہی ریاضی والا قانون ہے کہ آخر تک جمع تفریق ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، اس کا انداز بڑھتا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی وہی صورتحال ہے، بہت سارے نئے مطالب ہیں اور بہت سے نئے الفاظ اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی شوق، لگن اور جدیت کے ساتھ جو ہم نے پچھلی کتاب میں دکھائی ہے اور اس کو اچھی طرح سے طے کر کے اس کتاب تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ اسی جدیت و شوق و رغبت کے ساتھ آپ تمام دوستان عزیزان اس کتاب کو بھی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی نئی کتاب۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے پارسا، پارسا کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب ہے ہمارے پاس کتاب عمومی الف، کتاب عمومی الف یا یک کتاب عمومی اول۔ خوب اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے آموزش زبان فارسی مہارت ہے یادگیری زبان۔ تو یہ ہماری کتاب کا تعارف ہے، نام ہے، کتاب کا نمبر ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے درس اول کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ خوب درس اول ہمارا نام ہے معرفی۔ معرفی یعنی وہی تعارف کروانا جو پہلے درس میں بھی ہم نے پچھلی کتاب میں پڑھا ہے۔ معرفی یعنی تعارف کروانا، اپنا تعارف ہو، کسی کا تعارف ہو، کسی سے پوچھنا ہو اور کسی کو بتانا ہو تو ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وایحا و اصطلاحات جدید هستند که انشاءالله تو درس تکرار میشن، ولی شما اینجا حتما بخونید یه دفعه، یہاں پر آپ ضرور ان کو پڑھیں، لیکن کیونکہ درس طولانی نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، کیونکہ یہی چیزیں دوبارہ آگے درس میں آ رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے درس کو باقاعدہ۔ تو دیکھیے ہمارے پاس پہلا مطلب ہے گفتگو اول۔ گفتگو، گفتگو یعنی همون حرف زدن با هم یکی دیگه. خب گفتگوی زیرا بشنوید. کار اول پہلا کام جو ہمارا ہے وہ ہے توجہ سے اس گفتگو کو سنیں، اور اس کے بعد آپ نے اس گفتگو کو تکرار کرنا ہے تاکہ یہ مکالمہ آپ کو حفظ ہو جائے اور آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ خوب شروع کرتے ہیں مکالمے کو۔ سلام، حال شما چطور است؟ سلام، خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ من حسین هستم. اسم شما چیست؟ من احمد هستم. خوب ان جواب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے والے جواب سے یہ تھوڑا مختلف ہے جو ہم نے پہلی کتاب میں پڑھا تھا، کہ ہم اس کے اندر بالکل ہی رائج طریقے اور ادبی طریقے سے جواب پڑھا تھا، وہ تھا اسم من احمد است، درست ہے؟ جیسے پوچھ رہے ہیں کہ اسم شما چیست، جواب میں کیا تھا؟ اسم من احمد است، اسم من حسین است، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ من حسین ہستم، یعنی اس جواب کا مطلب ہوتا تھا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام حسن ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ایک اور انداز سے جواب دیا جا رہا ہے، اور رسمی طریقہ ہے کیا ہے؟ من حسین ہستم، میں حسین ہوں، میں احمد ہوں، درست ہے؟ انشاءاللہ بعداً اس کو بھی بہت مختصر کر دیا جائے گا، اور جس طرح سے ہم اردو میں ہر طرح سے جواب دیتے ہیں یہاں پر بھی مختلف طریقوں سے جواب موجود ہے۔ خوب اس کے بعد ہمارے پاس ہے شنیدن، کہ پہلے کئی دفعہ کہا ہے شنیدن یعنی گوش کردن، جیسے تصویر کے اندر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ سننا۔ جملہ یزیر بشنوید یعنی توجہ سے سنیں، یہ خالی جگہ ہے، ان کو آپ نے بعد میں پر کرنا ہے۔ من مجید هستم، تو حمید هستی، یا شما حمید هستی، او کریم است،
خوب جملہ یہ بولر اور دوبارے بیش شانوید و کامل کنید، جن جگہوں پر خالی جگہ ہے وہاں پر آپ نے ضمیر لگانی ہے، جو مناسب ضمیر ہو، یا شناسه ہے تو شناسه لگانا ہے. خوب برخی از نامهای معروف در ایران را بشنوید و تکرار کنید. یہ چیز کوئی مہم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا نام ان کے لیے مہم ہے جو اس اسلامی تہذیب سے تعلق نہیں رکھتے، جیسے چین والے ہیں یا دوسرے ہیں جنہیں ناموں سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے. تو یہ وہی نام ہے جو ہم خود پاکستان میں یا ہندوستان میں استعمال کرتے ہیں، رکھتے ہیں بچوں کے لیے. خوب جاهای خالی را با واژه مناسب کامل کنید. تمرین ہے کہ جو آپ کے لیے ہے، اس کے اندر خالی جگہ ہے. خالی جگہ کو آپ نے دو طریقوں سے پر کرنا ہے. جہاں پر انہوں نے ہمیں فعل اور شناسہ نہیں دیا، جو کہ پچھلی کتاب کے اندر مفصل آخری درس میں آپ کو توضیح دی تھی، اور اس کے بعد ساری مکمل توضیح دے کر 6 جملوں کے بارے میں بتایا تھا، انہیں کی یہاں پر پہلے درس کے اندر تمرین دے رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پر جہاں ضمیر لگنی ہے وہاں ضمیر لگائیں. ضمیر یعنی من، تو، او، شما، ما و آنها، میں، وہ، آپ، ہم سب، وہ سب اور آپ سب. تو یہ ضمیر جہاں پر لگنی ہے، جیسے یہاں پر ضمیر لگنی ہے تو ضمیر لگانی ہے. جہاں پر شناسے کے ساتھ فعل لانا ہے تو وہاں پر آپ فعل لگائیں گے، یعنی ہستم، ہستی، ہست، آخر میں میم یا تا جو فعل کے ساتھ آتی ہے، جو مناسب فعل ہو. تو پہلی 3 میں حل کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، باقی جو 4، 5 اور 6 یہ آپ خود حل کریں گے. خوب من حسین ہستم، من حسین ہستم، میں حسین ہوں. خوب تو فاطمے ہستی، کیونکہ تو آیا ہے ہمارے پاس تو تو کے ساتھ کیا لگنا ہے؟ ہستی، تم ہو. خوب علی رضا است، یہاں پر ضمیر کیا لگے گی؟ کیونکہ شناسہ ہمارے پاس جب فعل ہمارے پاس فرد غائب کا آیا ہے تو ہم تیسرے فرد کی ضمیر لائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ او علی رضا است، وہ علی رضا ہے. اسی طرح 4، 5 اور 6 کو، یعنی 4، 5 و 6 کو آپ خود حل کریں گے. اس کے بعد کار گروہی ہے کہ جو آپ ہی کا کام ہے اور آپ اس کو انشاءاللہ حل کریں گے. اس پورے مکالمے کو حفظ کریں گے اور اسے استعمال کریں گے تاکہ یاد ہو سکے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ علاقوں کے نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں، نام کشور ہو، ممالک کے نام. خوب من اہل ایران هستم، میں اہل ایران ہوں. من اہل برزیل هستم، من اہل ہند هستم. من اہل مکزیک هستم، من اہل آلمان هستم، من اہل چین هستم، من اہل ایتالیا هستم، من اہل ژاپن هستم. خوب اس کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملیت ہو، ملیت کس طرح سے بیان کی جاتی ہے. ملیت ہو یعنی نیشنلٹی، باشندگی، کس ملک کا رہنے والا ہو تو وہی یا نسبت آخر میں اضافہ کر دی جاتی ہے ملک کے نام کے ساتھ، تو وہ بن جاتی ہے ملیت. درست ہے. جیسے یہاں پہ نام کشور، ہم اپنے ملک کا نام لگائیں پاکستان، پاکستان سے پاکستانی یا اضافہ کریں گے پاکستان کے آخر میں، یا ہندوستان، ہندوستان کے آخر میں کیا لگا دیں گے؟ یا لگائیں گے تو ہندوستانی، یا ہند کے آخر میں یا لگا دیں تو بن جائے گا ہندی. اس طرح سے ملیت ہم بنا سکتے ہیں. جمله های زیر گوش کنید و تکرار کنید. خوب او اهل برازیل است، او برازیلی است. یہاں پر ہمارے پاس انہوں نے وہی ملیت کو تبدیل کیا ہے، برازیل سے برازیلی میں. اہل برازیل گفتن این ملیت نیست، اینجوری گفتن میگن ملیت ہے، برازیلی. خوب او اهل بحرین هست، او بحرینی است، بحرین کا رہنے والا ہے. او اهل امریکا است، او امریکایی است، امریکایی. او اهل ایران است، او ایرانی است. او اهل هند است، او ہندی است. درست ہے. اس کے بعد گفتگو دوم ہے اور ہمارا انشاءاللہ اس درس کا آخری مطلب ہے گفتگوی زیر بشنوید. سلام، حال شما چطور است؟ سلام، ممنون، خوبم. شما اهل کجا هستید؟ توجہ کریں یہاں پر اہل کجا ہستید، شما کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک نہیں 2 افراد موجود ہیں، یعنی جم کا صیغہ استعمال ہونا ہے. اور ہستید بھی شما ادب کے لیے نہیں ہے بلکہ جم کے لیے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخر پر والا لفظ بھی جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ہستید. درست ہے. خوب شما اہل کجا ہستید؟ ما اہل لبنان هستیم. تو اہل کجا ہستی؟ تم کہاں کے رہنے والی ہو؟ من ایرانی هستم، میں ایرانی ہوں. خوب اس کے بعد دوبارہ گفتگو را بشنوید و تکرار کنید. اس کے بعد جملے ہمارے پاس ما ژاپنی هستیم، شما عراقی هستید، آنها هندی هستند. ان میں اور پہلے والوں میں فرق کیا ہے؟ ادھر صرف مفرد کے جملے تھے، یہاں پر جمع کے جملے ہیں. ما ہم، شما آپ دو یا آپ سب، آنها وہ سب. تو فرق نہیں ہے، فقط صیغے جو ہیں وہ جمع اور مفرد کے تبدیل ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تمرین ہے کہ آپ خود اس کو حل کریں گے ان الفاظ کے ساتھ. آنها هستید، اہل تائلند، ما هستند و هستیم. ان الفاظ کو آپ نے خالی جگہوں میں لگانا ہے اور اس کے بعد کار گروہی ہے کہ آپ خود انشاءاللہ اس کو حل کریں گے اور یاد کریں گے. تو یہ پہلا درس تھا ہمارا، الحمدللہ تمام ہو جاتا ہے. اور یہ پہلا درس، اس کے اندر کوئی خاص مطلب بیان نہیں ہوا، صرف آپ کی پچھلی چونکہ کتاب ختم ہوئی ہے، امتحان ہوا ہے، تو اس کے بعد تدریس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے والا درس جو ہوتا ہے وہ تقریباً وہی گزشتہ کتاب کی جو ہے دہرائی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹا موٹا یا نیا کوئی مختصر سا مطلب ذکر کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد والے دروس کے اندر مفصل مطالب ذکر کیے جائیں گے.
بعد والے دروس کے اندر مفصل مطالب ہوں گے اور ہم انہیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اسی جدت و اسی لگن و شوق کے ساتھ آپ ان دروس کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ اس اچھی اور بہترین مہارت کو حاصل کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے بہترین اور اچھے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔